105 ہجری عموی بادشاہ حشام عبد الملک کا زمانہ تھا۔ اس نے خالد نامی ایک شخص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ خالد ایک نہایت ظالم اور بے دین شخص تھا، جس کی ماں ایک نصرانی عورت تھی۔ اس بدبخت نے اپنی عیسائی ماں کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں کے مینار تک گرا دیے اور کوفہ میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کرایا۔ اس نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنا جائز قرار دیا، اور خلیفہ کی خوشامد میں اس حد تک بڑھ گیا کہ خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل کہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی عیاشیوں اور گرجا گھروں کی تعمیر کے لیے بیت المال سے قریباً 50 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے، اور جب خلیفہ حشام نے گورنر سے اتنی کثیر رقم کے متعلق دریافت کیا تو وہ بدبخت کہنے لگا، یہ رقم میں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کروا رکھی ہے۔ خلیفہ نے فوراً حضرت سیدنا زید کو اپنے پاس طلب کیا اور رقم سے متعلق سوال کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ایسا شخص جو ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں بکتا ہے وہ ہمارے پاس مال رکھوائے گا؟ الغرض خلیفہ نے جب اطمینان کر دیا کہ اس کا گورنر ہی بددیانت ہے تو سید زادے کو مدینہ منورہ روانہ کرنے کی بجائے کوفہ بھیج دیا۔ حضرت سیدنا زید بن امام زین العابدین رضی اللہ عنہم جب کوفہ پہنچے تو بد عہد کوفیوں نے معصوم سید زادے کے ساتھ ایک بار پھر وہی سلوک کیا جو وہ قریباً 45 سال پہلے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کر چکے تھے، یعنی تقریباً 40,000 کوفیوں نے آپ کے دست حق پر اموی خلیفہ حشام کے خلاف بیعت کی اور آپ کی سرپرستی میں خلیفہ حشام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں بعض محبان اہل بیت نے حضرت سیدنا زید کو آ کر بتایا کہ حضور، یہ بد عہد کوفی وہی بے وفا ہیں جنہوں نے آپ کے دادا حضور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ بلایا تھا اور پھر ان کے ساتھ بد عہدی کی تھی اور انہیں یزیدی لشکر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی ان بے وفائیوں کے نتیجے میں جو یزیدی لشکر نے کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے تھے، ان کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لہٰذا آپ ان لوگوں پر اعتبار مت کریں اور ان سے دور رہیں، یہ بے وفا لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی بات سنی، مگر اموی خلفاء کے رحم و کرم پر لوگوں کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ بس آپ نے اپنے ایک خادم کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس بھیجا تاکہ انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں آگاہ کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ ان دنوں سخت علیل تھے، آپ جنگ میں تو شریک نہ ہو سکے، لیکن سید زادے کی خدمت میں 10,000 دینار پیش کیے اور ایک تاریخی فتویٰ جاری کر دیا۔ آپ نے فتویٰ دیا، اموی خلیفہ حشام بن عبد الملک کے خلاف سید زادے کی معاونت میں لڑنا ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شمولیت اختیار کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ الغرض تاریخ گواہ ہے، ان بے وفا کوفیوں نے جیسے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، بعین ہی انہوں نے حضرت سیدنا زید بن زین العابدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیا، یعنی آپ کو جنگ میں دھکیل کر خود بھاگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا زید کو بھی اپنے دادا جان کی طرح شہید کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ تاریخی اعتبار سے نہایت منفرد حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف حضرت امام ابو حنیفہ کی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت بھی واضح ہوتی ہے، بلکہ اموی خلفاء کے ساتھ آپ کی نفرت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ آپ کو حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ منقول ہے جب کبھی آپ کے سامنے حضرت زید کا ذکر ہوتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ اس کے بعد 132 ہجری میں جب بنو عباس تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور پہلے فرما روا کے بعد منصور تخت نشین ہوا تو اس بدبخت نے اہل بیت پر بنو امیہ سے بھی بڑھ کر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔
جب اس کی ظالمانہ کارروائیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے حضرت سیدنا محمد نے علم جہاد بلند کر دیا۔ اس وقت جناب امام ابو حنیفہ کی عمر لگ بھگ 66 برس تھی۔ آپ کو جب سید زادے کی بنو عباس کے خلاف تحریک کا علم ہوا تو آپ ایک مرتبہ پھر اس تحریک کے ایک سرگرم رکن بن گئے۔ آپ اپنی مجالس میں بنو عباس کے ظلم کے خلاف لوگوں کو آواز بلند کرنے کی ترغیب دیتے اور اس مقصد کے لیے سید زادے کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا حکم فرماتے۔ مشہور محدث ابراہیم بن سوید کہتے ہیں، میں نے انہی دنوں حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ نفلی حج کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا حضرت محمد رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں جنگ کرنے کا؟ آپ نے فرمایا، میرے نزدیک اس جنگ میں شرکت کرنا 50 نفلی حج ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا حضرت، آپ کے ابھارنے پر میرا بیٹا حضرت محمد رضی اللہ عنہ کی مائیت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، کاش تیرے بیٹے کی جگہ سادات کی مائیت میں شہید ہونے والا میں ہوتا۔ مختصر یہ کہ آپ شروع سے ہی سادات کی خدمت کرتے رہے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے، اور یہ بھی آپ کی محبت اہل بیت اور سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے والہانہ عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نہر فرات کا پانی نہیں پیا کرتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، جس نہر کا پانی اہل بیت پر بند کر دیا گیا تھا، اس نہر کا پانی میں اپنے اوپر بھی بند کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ کو متعدد بار عموی حکومت کی جانب سے عہدوں کی پیشکش بھی کی گئی تھی، جو کہ آپ نے صرف اس لیے ٹھکرا دی کہ آپ اہل بیت کی شان کے خلاف کچھ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک مرتبہ مروان کے دور حکومت میں اس کے ایک گورنر نے جب آپ کو گرفتار کر کے کوڑے لگانے کا حکم دیا تو 20 کوڑے لگنے کے بعد آپ سے پوچھا گیا، بتاؤ تم بنو امیہ کے خلفاء کو کیا کہتے ہو؟ اس سے پہلے کہ آپ کچھ جواب دیتے، مجمع میں سے ایک شخص چلا کر بولا، یہ بنو امیہ کے خلفاء کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد آپ سے یزید کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس واقعے کو لے کر کچھ نافہم لوگ آپ پر یزید سے محبت کا الزام لگاتے ہیں اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر آپ کو یزید پلید سے محبت اور امام حسین علیہ السلام سے معاذ اللہ بغض کو ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ سراسر افطرا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مورخین بیان کرتے ہیں، اس وقت کے جب کہ آپ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، واقعہ کربلا، حرہ اور اہانت بیت اللہ شریف کو ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا کہ اس ظلم عظیم کے متعلق کوئی فتویٰ لیا جاتا، کیونکہ لوگ تو سب جانتے تھے کہ اموی خلفاء یزید پلید کے حکم پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے تھے۔ تو اتنا سب کچھ عیاں ہوتے ہوئے اس پر مزید کسی فتویٰ کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ تو واضح تھا، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسرا یہ کہ وہ بدبخت تو یہی چاہتے تھے کہ ان کے سامنے یزید کا نام لے کر اس سے متعلق پوچھا جائے، یقیناً یہ اس کو برا کہیں گے اور انہیں موقع مل جائے گا کہ وہ آپ کی گردن مار دیں گے۔ لیکن وہاں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی حکمت سمجھی اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن اس خاموشی کی وجہ سے یہ قیاس کرنا کہ آپ کو یزید سے محبت اور امام علی مقام سے بغض تھا تو یہ سراسر جہالت ہے، کیونکہ یہ آپ کے اہل بیت کی محبت میں جاری کردہ پہلے فتاوی جات سے بھی عیاں ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض آپ کو یزید سے محبت تھی تو پھر سید زادوں کے حق میں فتویٰ دینے کی کوئی وجہ نہ تھی، اور اس صورت میں کوئی بھی اموی خلیفہ آپ کو کوڑے لگانے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ آپ کو کوڑے لگائے جانا ہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ یزید کو ظالم و جابر، گمراہ اور بے دین سمجھتے تھے۔ دعا ہے رب العالمین حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔